رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الفطر من العشر الاواخر من رمضان. تحروا، تلاش کرو، جستجو کرو، تلاش کرو لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات، طاق رات 21 23 25 27 اور 29 طاق راتوں میں اسے تلاش کرو. اب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ تھا یا نہیں تھا؟ سید الانبیاء کو پتہ تھا یا نہیں تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے رضی اللہ عنہ قال فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور حجرہ انور سے یا مسجد انور سے، خرج کا لفظ ہے یعنی وہ حجرہ انور سے تشریف لائے یا مسجد اقدس سے باہر تشریف لائے باہر تشریف لائے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر تاکہ خبر دے ہمیں، لیخبرنا لیلۃ القدر تاکہ خبر دے ہمیں لیلۃ القدر کے بارے کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، معین کر کے بتا دے. فتلاحا رجلان من المسلمین، سبحان اللہ، تلاحا جھگڑ رہے تھے دو آدمی مسلمانوں میں سے. مسلمانوں کے جھگڑا ایسا فتنہ ہے، اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ جھگڑے کیا چیز ہیں. تلاحا رجلان، دو شخص، دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے. فقال، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آیا تھا باہر تاکہ تمہیں بتا دوں کہ لیلۃ القدر کب ہے. فقال خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا تھا، باہر آیا تھا کہ تمہیں خبر دوں لیلۃ القدر کی معین کر کے کہ فلاں رات ہے. فطلع فلاں و فلاں، فلاں فلاں دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے. فرفعت، تو روک دیا گیا، بتلانا روک دیا گیا، یہ نہیں کہ علم اٹھا دیا گیا. رفعت تعین اٹھا دیا گیا، بتلانا روک دیا گیا کہ محبوب انہیں نہ بتاؤ، روک دیا گیا کہ انہیں بتاؤ نہ. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ بھی رحیم ہے، میں بھی رحیم ہوں، اللہ بھی کریم ہے، میں بھی کریم ہوں. میرا رب میری امت پہ زیادتی نہیں کرتا، میرا رب میری امت پہ زیادتی نہیں، میرا رب میری امت پر سختی نہیں کرتا، میرا رب میری امت پر بڑا کرم فرماتا ہے. تو ارشاد فرمائے اس اٹھانے میں فائدہ کیا؟ رفعت عسا ان یکون خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر، اس کا اٹھایا جانا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہو. فَالْتَمِسُوهَا، لہذا تم تلاش کرو اس کو. آگے طاق راتوں کا ذکر فرمایا، یہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیے ہیں، ان طاق راتوں کا ان راتوں میں تلاش کرو لیلۃ القدر. اب اس میں اٹھائے جانے میں ظاہر فائدہ کیا ہے؟ ظاہر فائدہ یوں ہے کہ اگر لیلۃ القدر بتا دی جاتی تو ایک ہی رات کے اندر بندہ جانتا، عبادت کرتا، محنت کرتا تو اتنا ہی ثواب ملتا جو ایک رات میں جاگے گا. تو جب کئی راتوں میں جاگے گا تو بہت سارا منافع کما لے گا. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو اگر معین کر کے بتا دیا جاتا تو جو تو خوش قسمت اور خوش نصیب اللہ کو یاد کرتے رات گزارتے، عبادت میں رات گزارتے، وہ تو اللہ کی طرف سے انعامات حاصل کرتے. لیکن جو جان بوجھ کر اس کے اندر نافرمانیاں کرتے وہ زیادہ مجرم بنتے، وہ کیا ہوتے؟ زیادہ. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اس کا اٹھایا جانا میرے امتیوں تمہارے لیے بہتری کے لیے، تمہارے لیے بہتری کا سبب ہے. اب اس رات کے اندر رب کریم اس انداز سے کس طرح خوبصورتی سے ہمیں سمجھاتا ہے. ما ادراک وما ادراک، اے مخاطب
یہ مخاطب سب ہم سب مخاطب ہے اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہمیں مخاطب ہے ہمارا اور ہم مخاطب ہے، اللہ ہم سب سے خطاب کر رہا ہے، اے مخاطب مجھ سے پوچھتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے، سب سے پوچھتا ہے، معذرا تو کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے؟ تجھے تو پتا ہے، تو زمانہ ہی سمجھتا ہے، ہر روز کی وہ سورج کا غروب ہونا، طلوع ہونا اور راتوں کے وہ ستارے وہ سب کچھ گنتا رہتا ہے، تجھے کیا پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ تو ایک عام سی رات سمجھتا ہے، سورج کے غروب ہونے سے رات ہوئی، صبح آئی تو سورج آیا تو رات ختم ہو گئی، وہ اس طرح کی رات تو سمجھتا ہے۔ ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا جانا تم نے لیلۃ القدر کیا ہے؟ رب فرماتا میں تمہیں بتاؤں، سبحان اللہ، تمہیں نہیں پتا، میں بتاؤں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سبحان اللہ، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں کہ 1000 مہینہ کو عبادت کرتا رہے رات ساری، دن بھی اگر کرتا رہے، کیونکہ دنوں میں تو رات دن دونوں آتے ہیں، دن رات عبادت کرتا رہے 1000 مہینہ، اور شب قدر کے اندر وہ عبادت کرنے والا اس 1000 مہینہ جس میں لیلۃ القدر، 1000 مہینے جس میں لیلۃ القدر نہیں ہے، اس میں اگر وہ عبادت کرتا ہے تو 1000 مہینے والے سے زیادہ آگے بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ، کیونکہ خیر ان کا لفظ ارشاد فرمایا، یہ ثواب نہیں فرمایا کہ برابر ہو جائے گا اس کے، فرمایا اس سے بہتر ہوگا، سبحان اللہ، اس سے بہتر ہوگا۔ تو حضرات گرامی، یہ رمضان اس رات مبارکہ کے اندر پہلے سے بندے کو تیار ہونا چاہیے، اور اس میں ایک خاص بات جو میں ذکر کرنا چاہوں گا، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ایک ارشاد گرامی ہے کہ جب اذا کان لیلۃ القدر نزل جبریل فی کبکبۃ من الملائکۃ یصلون علی کل عبد قائم وقاعد یذکر اللہ، سبحان اللہ، جبریل امین کو حکم ہوتا ہے کہ جبریل ایک جماعت ساتھ لے سبحان اور ایک جماعت ساتھ لے اور میرے بدو کی زیارت کے لیے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، ایک جماعت ساتھ لے، اکیلے نہ جاؤ، فرشتوں کی جماعت کو لے لو اور ان فرشتوں کو بتا دو، فرشتوں تمہیں میں نے صاف پیدا کیا ہے، تمہارے اندر خواہشات نہیں پیدا کیے، نیند نہیں دی، بھوک نہیں دی، کوئی گناہ کا مادہ تمہارے اندر میں نے پیدا نہیں کیا، تمہیں ہموار میدان ملا ہے، میرا بندہ پیدائشی مجاہد، سبحان اللہ، اس کو میں نے دشمن دوست اس کے اندر پیدا کر دیا، اس کے اندر دشمن بھی ہے دوست بھی ہے، اور میرا بندہ جہاد کرتا ہے، دیکھو میرا بندہ کس طرح مجھے یاد کر رہا ہے، سبحان راتوں کی تنہائیوں میں کیسے یاد کر رہا ہے، اندھیروں میں کیسے یاد کر رہا ہے، کھانے کو چھوڑتا ہے دن میں، پینا چھوڑتا ہے دن میں میرے حکم کے ساتھ، عمل زوجیت چھوڑتا ہے میرے حکم سے، اور رات کو دیکھو میری یاد میں کس طرح یہ مگن ہے، کس طرح لگا ہوا ہے، نمازیں سجدے کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، نیکی کے عمل کر رہا ہے، جس حال میں کر رہا ہے، جس کیفیت میں کر رہا ہے، اے میرے فرشتوں جاؤ، جبریل امین جاؤ اس جماعت کو لے کر اور دیکھو ان کو اور ان سے مسافے بھی کرو جو مسافے کے قابل ہے، سبحان اللہ، جو مسافر کے قابل ہے اسے مسافہ بھی کرو، اس کی زیارت بھی کرو۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل سے بیان فرماتے ہیں کہ نورانی فرشتے آتے ہیں آسمانوں سے اور ارواح مقدس آتے ہیں علیین سے، ارواح مقدس آتے ہیں علیین سے اور زمین پر گشت کرتے ہیں، اور جو امت رسول اللہ کے لوگ پاک باز اور صاف ستھرے ہوتے ہیں ان سے آ کر وہ فرشتے ان کی زیارت کرتے ہیں، ان کے اعمال سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان سے انوار اقتباس کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، بندوں سے